حضرت فاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت، یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے۔ اب جو وہ انٹرنل ڈفتی ختم ہو گئی، انٹرنلی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب 3 لشکر نکلے ہیں، مشرق کے لیے، شمال کے لیے، مغرب کے لیے، اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا۔ 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ ہیں، نوٹ کیجئے، جس میں ایک سلطنت 2 سپر پاورز اس وقت کی تھی، کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی 2 سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نمائے عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطنت ایران، عراق سے ہو کر سلطنت ایران، کہ خسرو کے زمانے سے، ذوالقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی، سپر پاور۔ دوسری طرف سلطنت روما، دی رومن امپائر، 3 بر اعظموں کو محیط تھی۔ رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا، شام اس کے تحت تھا، ترکی اس کے تحت تھا، اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا۔ رومن امپائر، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ، سلطنت کسریٰ کے تو پرخچے اڑ گئے، نام ختم ہو گیا، وجود نہ رہا عظیم سلطنت کسریٰ۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا، کہ خسرو اور کیقباد، بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں، یہ کیاں جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی، اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا، سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے۔ عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آئے، اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہرقل نے، جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا۔ وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئیں۔ جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے۔ 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر۔ اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس باقی ہیں۔ وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا۔ ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے، لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی۔ ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر۔ تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے،
نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے. ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کیخسرو کے وارث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ کیخسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے. 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا. وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کیخسرو کی تھی. یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں. فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے: زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تختے کیارا کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو. کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے. یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے. تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیاں کنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کئے سلطنت کئے کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تفو برتو ہے چرخ گرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر. لہذا اب کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہے. حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے. ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا. وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی چالاکی دیکھیے. اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو. ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا. پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے. فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا. نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہے یہ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. اس ہیلے سے جان بچا گیا. پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اس کام کے لیے تیار کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو. اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ، یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو؟ 7 آنے. تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں. فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے. اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا. کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی. وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز. آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تفسیریں بکتی ہیں بازار کے اندر. حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں، اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کے کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی شدید مجروح ہو گئے. یہ انتقام تھا
جو عجم نے وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے. سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے، اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی. لیکن ثابت ہوا نہیں، یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا.